السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ. السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ. الحمد للہ الذی وکفی والصلاة والسلام علی سید الرسل والانبیاء وعلی آلہ وصحبہ صحب الوفا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین. الکریم الامین الرؤوف الرحیم. ونحن على
اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. ان الله وملائكته يصلون على یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محبت کے ساتھ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سید المرسلین. اللہ رب العالمین کے حمد و ثنا جو خالق کائنات اور مالک کے کل جہاد ہے، بارگاہ خیر الانام سرور انبیاء امام الانبیاء ختم الرسول مولائے کل احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں درود و سلام دا نذرانہ پیش کرنے تو بعد اللہ رب العالمین دی بارگاہ مقدس کے اندر دعائے اللہ کریم تمام بیماران شفاء کلی عطا فرمائے، قرضداران قرض کو نجات عطا فرمائے اللہ کریم، بے روزگاران رزق حلال اور بے اولادان اولاد نرینہ عطا فرمائے، اور بالخصوص رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہماری قربانیاں اپنی بارگاہ مقدس میں قبول فرما کر جس طرح قربانی کے جانور پر ہم نے چھری چلائی ہے، اسی طرح اپنے نفس پر، نفس امارہ پر چھری چلا کر اپنی خواہشات کو ترک کر کے اپنی زمینوں کو، اپنی پیشانیوں کو اللہ کی بارگاہ میں سجدوں سے آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان گرامی، فلسفہ قربانی میں سے ایک یہ بھی فلسفہ قربانی ہے کہ ایک بیٹا اپنے باپ کی اطاعت کس طرح کر رہا ہے۔ تو اسی حوالہ سے
باپ کی شان کے عنوان سے گفتگو کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی سیرت اسماعیلی عطا فرمائے۔ جس طرح اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام نے اپنے باپ دے حکم دی اطاعت اور تکمیل کی تھی، سانو بھی اپنے باپ اپنے والدین دا ادب و احترام اور انہاں دی اطاعت کرن دی توفیق اور ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے۔ دوستان گرامی، ماں دی شان، ماں دی عظمت ہر خطیب، ہر نعت خوان، ہر واعظ، ہر نقیب محفل، بلکہ بچے بچے دی زبان دے ہوتے یہی لفظ جاری ہوتے نے، ماواں ٹھنڈیاں چھاواں۔ الہ العالمین دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمایا، الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت اللہ رب العالمین نے اپنی والدہ دے قدمہ دے اندر رکھ چھڑی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ماں دے قدمہ تلے جنت کس دی ہے؟ اولاد دی ہے، او دے بچیاں دی، او دی اولاد دی۔ لیکن اس ماں دی، اس زوجہ دی جنت اللہ رب العالمین نے کس مقام کو بڑھایا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا خوبصورت فرمان عالی شان اور اس دا مفہوم اے بنتا ہے کہ بیوی اپنے شوہر دی جائز اطاعت کر دی جائے، اپنے شوہر دے احکامات نو مندی جائے گی، جو جو اپنے شوہر دی اطاعت کر دی جائے گی، جنت دا فاصلہ اس واسطے آسان ہوتا جائے گا۔ ماں دے قدمہ تلے اولاد دی جنت، لیکن بیوی دی جنت اپنے شوہر دے قدمہ تلے۔ لیکن اطاعت جائز امور دے اندر لجپال کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ معصیت اور برے کام دے اندر اپنے والدین دی اطاعت جائز نہیں۔ بیوی دے تے حج فرض ہے، شوہر کہندا ہے حج نہیں کرنا، او دی اطاعت نہیں کرے گی۔ بیوی تے نماز فرض ہے، شوہر کہے گا نماز ادا نہیں کرنی، بیوی اپنے شوہر دی اطاعت نہیں کرے گی بلکہ اللہ رب العالمین دا حکم مانے گی۔ بیوی رشتہ داراں دے نال اچھا سلوک کرتی ہے، شوہر منع کرے گا، بیوی اپنے شوہر دی گل نو فالو نہیں کرے گی بلکہ اللہ رب العالمین اور اللہ دے محبوب دے حکم دی اتباع کرے گی۔ الغرض بیوی اپنے شوہر دی اطاعت کرے جائز امور دے اندر، اللہ رب العالمین اس واسطے جنت دا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ باپ نو اللہ رب العالمین نے وہ مقام عطا فرمایا، وہ شان عطا فرمائی، فرمایا ردر رب ردل والدین، ردل والدین ردر رب وسخط الوالدین سخط الرب، کہ اگر والدین میں سے والد راضی ہو جاتا ہے تو اللہ رب العالمین بھی راضی ہو جاتا ہے، لیکن اگر والد ناراض ہو جاتا ہے، ایک ہوتا ہے جملوں کا سننا، ایک ہوتا ہے اس پر گہرائی کے اندر جانا۔ اگر آپ گہرائی میں جا کر اس کو دیکھیں کہ والد کا ناراض ہو جانا اللہ رب العالمین کا ناراض ہو جانا ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے۔ چھوٹی چھوٹی بات پہ اپنے والد کو ناراض کر دیتے ہیں، لیکن انہیں پتہ نہیں ہوتا شاید کہ صرف اپنے والد کو ناراض نہیں کر رہے بلکہ اس خالق کائنات کو بھی ہم ناراض کر رہے ہیں کہ جس نے ہمیں وجود عطا فرمایا ہے۔ علماء فرماتے ہیں ایک طرف باپ ہو اور ایک طرف ماں ہو، ماں کہتی ہے کہ بیٹا یہ کام نہیں کرنا، باپ کہتا ہے کرنا، علماء فرماتے ہیں کس کی بات کو مانیں گے، کس کی بات کو فالو کیا جائے گا؟ علماء فرماتے ہیں بے شک ماں کا مقام، ماں کی عظمت اور شان ہے، لیکن جب باپ اور ماں کا تقابل آ جائے، مقابلہ ہو جائے اور کام زید ہو، ماں کہے نہیں کرنا، باپ کہے کرنا ہے، علماء فرماتے ہیں ماں کو پھر ماں کی بات کو نہیں بلکہ یہاں باپ کی بات کو مانا جائے گا۔
یہ نہیں کہ صرف اللہ نے ماں کو شان عطا فرمائی ہیں اور باپ کو شان عطا نہیں فرمائی، اللہ نے باپ کو بھی شان عطا فرمائی ہے۔ اور بڑا حضور کا وزنی جملہ ہے، بھارا جملہ ہے۔ فرمایا 3 دعائیں رد نہیں ہوتی، ان 3 دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہے دعوت الوالد۔ اگر باپ اولاد کے لیے دعا کرتا ہے، اس کا عموم مخالف اس کی ضد ہے، بد دعا کر دیتا ہے۔ صرف دعا نہیں کہ باپ، جب اولاد باپ کا دل دکھاتی ہے تو باپ کے دل سے بد دعا بھی نکل جاتی ہے۔ اگر راضی کر دیتی ہے تو باپ دعا کرتا ہے، اللہ رد نہیں کرتا، قبول فرما لیتا ہے۔ اگر بد دعا کر دے باپ تو پھر بھی اللہ اس کی بد دعا کو رد نہیں کرتا، قبول کر لیتا ہے۔ پھر بندے کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اپنے انجام تک پہنچ جاتا ہے، پھر اسے احساس ہوتا ہے، شعور ہوتا ہے کہ یہ اس کا نتیجہ ہے جو میں اپنے باپ کا دل دکھایا تھا۔ جانے گرامی، اللہ ہمیں سیرت اسماعیل پر چلنے کی ہمت اور طاقت عطا فرمائے کہ کس طرح اپنے باپ کی اطاعت کی اور باپ کے حکم جو اصل میں اللہ کا حکم تھا اپنے سر کو جھکا دیا۔ یہ ہوتا ہے کہ بیٹا کہے کہ میں باپ کا فرمانبردار ہوں، باپ کہے کہ میں چھری چلانا چاہتا ہوں، بیٹا کہے چھری چلا دے، اس کو کہا جائے گا کہ یہ بیٹا اپنے باپ کا اطاعت گزار ہے۔ اب ابھی وقار علامہ ابن کثیر نے اس بات کو بیان کیا ہے، طویل واقعہ ہے، اور امام بہقی نے شعب الایمان کے اندر بھی اس کو نقل فرمایا ہے۔ سامعین دیگر باپ، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے نال محبت کرنا والے ہو۔ ایک باپ دے 4 بیٹے نے، 3 بیٹے 4 بیٹے اپنے باپ دی خدمت تے اطاعت کردے نے، اپنے باپ دی خدمت کردے نے، اپنے باپ دا ہر چیز دا خیال رکھدے نے۔ وقت گزردا رہیا، وقت چلدا رہیا، وقت نبھدا رہیا، 3 بیٹے باپ دی خدمت کردے نے، 4تھا بیٹا جڑا سب تو چھوٹا ہے وہ بھی باپ دی خدمت کردا ہے۔ ایک ایسا ویلا آیا، ایسا وقت آیا، ایسے حالات و واقعات آئے، 3 بیٹے پیچھے ہٹن لگ پے نے، اپنے باپ دا خیال نہیں رکھدے، اپنے باپ دی خدمت اطاعت نہیں کردے، اس بیمار باپ دا خیال نہیں رکھدے۔ چھوٹے بیٹے نے ویکھیا میرے 3 بڑے بھائی اپنے باپ دی خدمت تو جدا ہو رہے نے، وکھرے ہو رہے نے، الگ ہو رہے نے، اودے دل دے اندر خیال آیا، اودے خیال دے اندر تصور آیا، سوچ پیدا ہوئی، اپنے 3 بھائیوں نو بلا کے کہندا ہے میرے بھائیو، میں تواڈے حالات نو ویکھ رہا واں، تواڈا منظر ویکھ رہا واں، تسی باپ دی خدمت تو قدم کھچ رہے ہو، پیچھے ہٹ رہے ہو، میں فیصلہ کر کے آیا واں، جیڑا بچہ اپنے باپ دی خدمت کرے گا، اپنے باپ نو سنبھالے گا، وہ جائیداد دا وارث نہیں بنے گا، وہ صرف باپ ہی دی خدمت کرے گا۔ تے 3 بھائی حیران ہو جاندے نے، پریشان ہو جاندے نے، اے احمق والیاں گلاں پیا کردا ہے، اے کیسیاں بے وقوفاں والیاں گلاں پیا کردا ہے، جڑا باپ دی خدمت کرے گا جائیداد دا وارث نہیں ہوئے گا۔ تے بیٹا چھوٹا کہندا ہے میرے بھائیو، میں فیصلہ کر کے آیا واں، اگر تسی چاہندے ہو باپ لے لو، میں جائیداد نہیں لاواں گا، اگر تسی چاہندے ہو جائیداد لے لو، میں اپنے باپ دا وارث بن جاواں گا، میں اپنے باپ دی خدمت کردا رہاں گا، میں اپنے باپ نو سنبھال لواں گا۔ تے 3 بھائی کہندے نے اسی مشورہ کر کے آنے جانے آؤ، 3 باہر نکلے نے تے کہہ کے پہ مار دے نے، اپنے آپ نو پاسے پہ مار دے نے کہ اسی او کیسا پاگل تے کیسا احمق تے کیسا بے وقوف ہے جڑا باپ نو سنبھالنا چاہندا ہے تے جائیداد سانو دینا چاہندا ہے۔ آؤ مشورہ کی کرنا ہے، والد نو چھڑ دینے جائیداد لے لینے، پیسہ کم آ جائے گا، مال کم آ جائے گا، دولت کم آ جائے گی۔ تے 3 بھائی اپنے چھوٹے بھائی نے کول آ جانے نے، کہتے نے ساڑے چھوٹے بھائی لیا جائیداداں، لیا کاغذات، سانو سٹام لکھ دے، سانو سائن کر دے کہ تو باپ دی خدمت واسطے مختص ہو گیا ہے، اسی جائیداداں لے لینیاں نے۔ کاغذ آ جاندے نے، بیٹا سائن کر کے دے جانا ہے،
او بدولت دے پجاری دولت لے جاندے نے، باپ دے نال محبت کرن والا اپنا باپ لے جاندا ہے، او دولت لے کے چلے جاندے نے، انہیں باپ نو اٹھایا اپنے قدم قدیاں تے رکھیا تے گھر آ جاندا ہے، اپنی سوجا محترمہ نو کہندا ہے میری بی بی اے تیری عزت تے میری عزت تے میری عزت تے عزت ہے، میں اپنو گھر نو لے کے آیا ہاں، ادی خدمت تو بھی کرنی ہے تے میں بھی کرنی ہے، اگر خدمت نہ کر سکے نہ کل کوئی تانا نہ مارے، اپنے باپ نو گھر لے کے گیا ہے تے خدمت نہیں کر سکیا، ہاتھ بن کے عرض کردا ہے میری بی بی میرے نال تعاون کرنا ہے، باپ دی خدمت کرنی ہے، باپ دا خیال رکھنا ہے، تے وہ پاک دامن بی بی کہندی ہے اپنے شوہر دیاں وفاواں نو یاد کرن والی، اپنے شوہر دیاں دعاواں نو یاد کرن والی، کہندی ہے مینوں شرم نہ دلا، مینوں شرمندہ نہ کر، میرے سرتاج تو ایک باری ابے نو جی کہے گا، تیری بی بی دو باری جی کہے گی، تے کہنی ہے میرے سرتاج گھبرا نہیں گھبرا نہیں گھبرا نہیں، میاں بی بی اپنے باپ دی خدمت کر رہے نے، بادشاہ بیٹا صبح جاندا ہے کما کے لے آندا ہے، باپ واسطے نمیاں نمیاں چیزاں کھان دیاں لے کے آ جاندا ہے، تے بی بی گھر دے اندر کھانے بنا کے لقمے کر کے اپنے سسر نو دیندی ہے، اپنے باپ نو دیندی ہے، دوستان گرامی سامعین دی قدر آباب، ایسا بیٹا وفادار ہوئے، ایسا فرما بردار ہوئے، بیٹا شام نو آندا ہے اپنے باپ دے ہاتھ بھی دھلواندا ہے، اپنے باپ دے پیر بھی دھلاندا ہے، اپنے باپ دا سر دباندا ہے، تے اگر منہ گندا ہوئے تے منہ اپنے چولے قمیض دے نال صاف کردا ہے، پاخانہ بھی صاف کردا ہے، وقت گزردا رہیا، مہینے گزرے نے، ہفتے گزرے نے، دن گزرے نے، ایک ویلا ایسا آیا باپ چارپائی تے آ گیا، باپ بڑھا ہو گیا، تے باپ کہندا ہے بیٹا آ میرے قریب آنا، اپنے بیٹے نو بلا لیندا ہے، اپنی نوہ نو بھی بلا لیندا ہے، کہندا ہے لگدا ہے میرا وقت قریب آ گیا، تے اپنے ہتھاں نو اٹھا لیندا ہے، اور کہندا ہے مولا مولا میں اپنے بچے تے بھی راضی ہاں، اپنی بیٹی تے بھی راضی ہاں، اللہ میں تینوں عرض کردا واں انہاں نے مینوں راضی کیتا ہے، کسی شے دی کمی نہیں دیتی، اللہ تو بھی انہاں نوں کیسے شے دی کمی نہ دیویں، میرے بچیاں تے راضی ہو جا، آؤندیاں چیتے جد وفاواں باپ دیاں اتھرو نکلیاں ویکھ کے رہواں باپ دیاں، آؤندیاں چیتے جد وفاواں باپ دیاں اتھرو نکلنا ویکھ کے راواں باپ دیاں، اپنی ہستی اپنی آن بھی بیچ دیندا، او بچیاں لے اپنی جان بھی بیچ دیندا، اپنی ہستی اپنی آن بھی بیچ دیندا، او بچیاں لے اپنی جان بھی بیچ دیندا، بچیاں نل چل دیاں سہواں باپ دیاں اتھرو نکلنا ویکھ کے رہواں باپ دیاں، تے میاں صاحب فرماندے نے بھائی بھائیاں دے دردی ہو دے، تے بھائی بھائیاں دیاں باواں باپ سراں دے تاج محمد، تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں
بوڑھا ہو گیا اپنی چارپائی نو مل لے آئے تے کہتے میرا بچہ جانا اپنے بھائیوں نو بلا لیا وہ مینوں راضی نہیں کر سکے ہن ویلا میرا وقت قریب آ گیا ہے میں دنیا تو جان والا ہاں میرا چہرہ ویکھ لواں میں اپنے بچیاں دا چہرہ ویکھ لواں بے شک باپ دے نال بیٹا جتنا ظلم کر لے زیادتی کر لے نا باپ دے دل دے اندر اللہ نے نرمی رکھی ہے تے میاں صاحب فرماتے نے سکھ پتراں دی ڈاڈی ہوں دی تے کہندا کل لوگ سیانے اے میوا نبیاں منگے آؤ تے کر کر عذر بہانے او شالا نہ مرے باپ کے سیدا نہ ہون نہ مانیاں دیاں جس دا باپ نہ ہوئے اس دنیا تو کی لینا باپ کہندا ہے بچے آ جانا اب میرے تین بیٹیاں نو بلا کے لیا بڑے بیٹے کو جاندا ہے کہندے میرے بھیا آ جانا میرے ابا جان دا وصال ہون والا ہے ابا تنوں بلا رہا ہے تے او بڑا بھائی بھی نہیں آندا کہندا ہے میں باپ دے بوئے تے نہیں آنا پھر دوسرے بھائی کو جاندا ہے وہ بھی انکار کر رہا ہے پھر تیسرے بھائی کو جاندا ہے کہندا ہے بھیا آ جا ابے دا وصال ہون والا ہے تے ابا تینوں بلانا پیا ہے تو ساری زندگی دل دکھایا ہن او ویلا ہے جدو اسرائیل آن والا ہے ہن باپ دے منہ تے آ جانا تے تینے انکار کر دے نے میرے دوستو تے بھائیو روندیاں روندیاں واپس آیا تے اکھاں چوں آنسو پہ ڈلدے نے جدو گھر آیا نا تے ویکھیا باپ دا وصال ہو گیا ہے باپ دا انتقال ہو گیا ہے اپنے باپ نو اٹھایا غسل دیتا ہے کفن دیتا ہے تے جنازہ پڑھیا تے دفنا دیتا ہے دفنا کے واپس پہ آندا ہے تے نر آ کے اپنے بیوی نو ویکھدا ہے تے زبان حال دے نال کہندا ہے ٹر گئے یار دلاں دے جانی ٹر گئے یار دلاں دے جانے تے وطنوں چکو مہاراں اجڑی بستی نظری آوے کن کی تی جد یا باپ تو بڑا یار بھی کوئی نہیں ہوندا باپ تو چنگا سجن بھی کوئی نہیں ہوندا باپ تو چنگا بیلی بھی کوئی نہیں ہوندا میرے دوستو تے بھائیو اپنے باپ نو دفنا چھوڑیا وقت گزریا ایک رات نو اپنے بستر تے سویا میں کوئی قصہ کہانی نہیں پیا سناندا علامہ ابن کثیر نے اس واقعے نو نقل کیتا ہے امام بہقی نے شعب الایمان دے اندر نقل فرمایا ہے رات نو اپنے بستر تے سویا تے ایک سفید ریش بابا آ گیا ہے کہتا ہے بچیا اٹھنا فلاں جگہ تے چلا جا 10 درہم اٹھا کے لے آنا تیرا گزارا ہو جائے گا تے او نوجوان نیک سیرت کہندا ہے بابا مینوں اے تے 10 اللہ نے برکت انہاں درہم دے اندر عطا فرمائی ہے کہ نہیں عطا فرمائی جواب آیا برکت کوئی نہیں تے کہتا ہے برکت کوئی نہیں تے پھر میں 10 درہم نو کے کرنا ہے پھر دوسری رات ہوئی تے پھر بستر تے ستا ہے نا
رات نو خواب آیا ہے کہ جا فلاں جگہ تے 5 درہم پے نے اٹھا کے لے آ تے او نوجوان پوچھدا ہے بابا میرے دس تے صحیح برکت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ کہندا ہے برکت نہیں آنی تیسری رات میں آئے تے پھر بابا خواب دے اندر آیا کہندا ہے بچیا جا فلاں جگہ تے 1 درہم پہ آئے اٹھا لینا تے او جوان پوچھدا ہے بابا میرے دس تے برکت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ بابا کہندا ہے ہاں اللہ نے اس دے اندر بڑیاں برکتاں رکھیاں نے صبح دا سورج طلوع ہویا تے او بچہ چلا جاندا ہے جوان چلا جاندا ہے اس درہم نو اٹھایا تے جدو اپنے ہاتھ رکھیا تے دل دے اندر خیال آیا کدے گوشت نہیں کھایا مچھلی دی دکان تے جاندا ہے جناب والا مچھلی خریددا ہے خرید کے واپس گھر لے کے آندا ہے تے اپنی بیوی نو کہندا اینو بڑا میں واپس آندا وا جناب والا بیوی نے انہوں کٹیا او دا پیٹ کھولیا تے حیران ہو رہا جانی ہے او دیاں انگلیاں دندن دیا رہا جانیاں نے کہ ایک بڑا خوبصورت لال تے ہیرا مچھلی دے پیٹ جو باہر آ جاندا ہے اے باپ دی خدمت دا صلہ ہوندا ہے اے باپ دی خدمت دا اجر ملدا ہے تے جدو شوہر واپس آیا نہ کہندی ہے میرے سردار یہ ویکھنا تے مچھلی دا پیٹ چا کے دا تے ہیرا باہر نکل آیا ایک جوہر باہر نکل آیا ہے جناب والا اس جوہر نو اٹھایا تے شہر دے زرگر دے کول آیا کہندا ہے اے ہیرا ہے تے میں سیل کرنا چاہدا واں کدے او جوہر تے او زرگر اس ہیرے ول ویکھدا ہے کدے اس جوان ول ویکھدا ہے تے کپڑے کدے اپنے سامان ول ویکھدا ہے او جوان کہندا ہے بابا مینوں دس تے صحیح قیمت کیوں نہیں لاندا او کہندا ہے قیمت تے تدے لاواں اگر شہر دیاں ساریاں دکاناں دا سونا کٹھا کیتا جائے تیرے ہیرے دی قیمت ادا نہیں کر سکدا اے باپ دیاں دعاواں دا اثر ہوندا ہے باپ دیاں دعاواں دا اجر ملدا ہے جناب والا پھر کہندا ہے دا حل تے دسنا حل کے کہندا ہے جانا بادشاہ وقت ہے اودے کول چلا جا ایدی قیمت صرف بادشاہ ہی ادا کر سکدا ہے علامہ ابن کثیر لکھدے نے نوجوان نے ہیرا پکڑیا تے اس بادشاہ دے دروازے تے جاندا ہے بادشاہ نو جدو ہیرا وکھایا بادشاہ نے اپنا درباری جوہری بلایا تے آپس دے اندر گفتگو کر دے نے اور جوہری درباری کہندا ہے بادشاہ سلام ہے ہیرا بڑا اعلیٰ تے بڑا قیمتی ہے اگر اس طرح کریے انہوں ترکا دئیے تے 40 خچر سونے دے لد کے دے دینا تے پھر بھی تینی تمہیں منافع آ جائے گا نوجوان اس ہیرے دے بدلے 40 خچر سونے دے لد کے دے دے جانے نے تے نوجوان خوشی دے نال چلا جانا ہے جدو چلدا ہے نہ بادشاہ آواز دیندا ہے او نوجوان اے دستے صحیح نہ اے دے نال دا ہیرا ہور بھی گھر دے اندر موجود ہے کہ کوئی نہ کہندا ہے ہاں بادشاہ صاحب بڑا ہے بادشاہ کہنے لگا اے لے جا او وقو پہ لے کے آ جائیں تے او نوجوان کہندا ہے بادشاہ سلامت او دی قیمت تو لائیے ہن جڑا لے کے آواں گا اے دی قیمت میں لے لواں گا او نوجوان دوسرا ہیرا بھی لے کے آ جاندا ہے دوستان گرامی پہرے ہیرے دے 40 خچر سونے دے لے کے گیا ہے 60 بھی قیمت لگ دی ہے 70 بھی لگ دی ہے علامہ ابن کثیر فرماندے نے 100 خچر سونے دے مل جاندے نے او 100 خچر لے کے گھر چلا جاندا ہے گھر دے اندر بھی سونا باہر بھی سونا ہے برآمدے دے اندر بھی سونا ہے ہر جگہ تے سونا ہی سونا نظر آندا ہے اب ابھی دی قدر اباب اگر کسی محلے دے اندر کسی نوجوان دی کروڑ دی لاٹری نکل آئے نا تے لوگ مبارکباد دینا دینے کہنے نے میاں تیرا بڑا مقدر اچھا ہے بڑا تیرا نصیب آلا ہے او میں قربان جاواں اس نوجوان دی سیرت کردار تو جنہوں باپ دی خدمت کر دیاں رب نے اے صلت انعام عطا فرمایا ہے او نوجوان اپنے گھر دے اندر جدو آ جاندا ہے تے لوگ مبارکباد دین واسطے آ جانے نے کوئی کدھروں آ رہا ہے تو کوئی کدھروں آ رہا ہے او بھائی جنہاں نے اپنے والد نو پسند نہیں سی کیتا جائیداد نو پسند کیتا سی او بھی منہ چھپانے آ جانے نے تے کہندا ہے چلے جاؤ او دولت دے پجاری ہو دولت دے جان والی چیز ہے کاراں تے کوٹھیاں جان والی چیز نے اگر باپ دی خدمت کر دے نا
رب اتھے بھی اجر عطا فرما دیندا، رب آخرت دے اندر بھی اجر عطا فرما دیندا۔ تے لوگ پوچھدے نے با جوان اے تینوں اجر کتھوں ملیا ہے، مقام کتھوں ملیا ہے؟ کہندا ہے میری کوئی محنت نہیں نہ میری جدوجہد ہے، رب نے جو کچھ بھی عطا فرمایا ہے باپ دی خدمت دے صدقے رب نے عطا فرمایا ہے۔ اسے واسطے پھر اسی کہنے ہیں اتھرو نکلے ویکھ کے راواں باپ دیاں آندیاں چیتے جد وفاواں باپ دیاں۔ جڑا جڑا اپنے باپ دے نال محبت کردا ہے نا تے اج دا موضوع نو چنگا لگا ہے او میرے نال مل کے پڑھے آندیاں چیتے جد وفاواں۔ شرم نہ کرو، باپ دی عظمت نو بیان کرنا ہے، باپ دی شان نو بیان کرنا ہے۔ اگر اسی سیاسی حکمران دا نام لئیے تے تینوں منو شرم نہیں آدی، تے باپ دا نام لینا ہے، باپ دی شان نو بیان کرنا ہے۔ آندیاں چیتے جد وفاواں باپ دیاں اتھرو نکلن ویکھ کے رہواں باپ دیاں آندیاں چیتے جد وفاواں باپ دیاں اتھرو نکلن ویکھ کے رہواں باپ دیاں۔ او باپ کدی بھی ہمن ٹٹن دیندا نہیں، او سر تیرا کے ڈگن دیندا نہیں۔ باپ کدی بھی ہمت ٹٹن دیندا نہیں، او سر تیرے کے کدی ڈگن دیندا نہیں۔ او ڈگن نہ دیوین باہواں باپ دیاں اتھرو نکلاں ویکھ کے راواں باپ دیاں۔ نوجوان کو جو اجر ملتا ہے، مقام ملتا ہے، پہلے ہیرے کے 40 خچر اور سونے کے بھرے ہوئے مل جاتے ہیں، جب دوسرا ہیرا لے کر آتا ہے تو اجر کیا ملتا ہے؟ بادشاہ 100 خچر سونے کے لاد کر اس کو دے دیتا ہے۔ یہ مقام اس بیٹے کو کیسے ملا؟ 3 اس کے بھائی اور بھی ہیں، لیکن انہوں نے دولت کو پسند کیا، جائیداد کو، کوٹھیوں کو اور پیسوں کو پسند کیا۔ اس نے کہا مجھے جائیداد کی ضرورت نہیں، مجھے پسند ہے تو اپنے والدین کی خدمت پسند ہے۔ پھر والدین نے کیا دعا مانگی؟ اللہ میں اپنے اس بچے پہ راضی ہو گیا ہوں اور تو نے اس کو کسی چیز کی کمی نہیں دینی۔ پھر اللہ رب العالمین نے اتنا مال دیا کہ سارا گھر بھی سونے سے بھر دیا جاتا ہے۔ والدین کی خدمت سے یورپ کے اندر جو لڑکے جاتے ہیں وہ کبھی یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے اپنی محنت کی ہے، ہم نے جدوجہد کی ہے، ہم نے مال کمایا ہے۔ نانا، کبھی بھی آپ کے ذہن میں یہ بات نہ آئے، جو کچھ بھی آپ کو ملتا ہے یہ ماں باپ کی دعاؤں کے صدقے ملتا ہے اور اللہ کے فضل سے ملتا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جسے چاہتا ہے رزق دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے رزق کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کے فضل سے ملتا ہے، حضور کی رحمت سے ملتا ہے، اور ماں باپ کی دعاؤں کے صدقے اللہ رزق اور دولت عطا فرماتا ہے۔ ابابی دی قدر اباب امام نبہانی بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے امام نے، جنہاں نو فقہ دے اندر بھی بڑا ماہر منیا جانا ہے، جنہاں نو تفسیر دے اندر بھی بڑا معلم بنیا جانا ہے۔ اتنے بڑے امام نے آپ دے طلباء تے آپ دے شاگرد نے ایک رات خواب دیکھتے ہیں کہ امام نبہانی علیہ الرحمہ دی چہرے دے اندر جواہر تے موتی آ گئے نے، اور آپ دا چہرے دے اندر اجالا آ گیا ہے تے نور آ گیا ہے۔ ایک رات صرف خواب نہیں ویکھیا، 17 راتاں خواب آ رہا ہے۔ تے اسی جانتے ہاں مدارس دے نال سدا تعلق ہے، طلباء اپنے اساتذہ دا کتنا ادب تے احترام کرتے ہیں، لیکن او ادب تینوں تو مینوں سکولاں دے اندر نہیں نظر آندا، کالجاں دے اندر نظر نہیں آندا۔ اللہ دی قسم اسی آزما کے ویکھیا ہے، اگر شاگرد
مدرسے دا سچا بھی ہووے او مار کھا لیندا ہے لیکن استاد دا ادب نہیں چھڑدا، استاد دا احترام نہیں چھڑدا۔ سامنے دی قدر باب 17 راتی طلباء نو خواب آندا ہے اپنے استاد دے چہرے دی زیارت کردے نے تے چہرے دے اندر نورانیت نظر آندی ہے، داڑھی مبارک دے نال جواہرات تے لال نظر آندے نے۔ سارے شاگرد ڈردیاں ڈردیاں امام نبہانی دے کول سوال نہیں کر سکدے۔ ایک شاگرد ایسا بھی ہے جڑا استاد دے نال محبت کرن والا، زیادہ پیار کرن والا، چہیتے تے لاڈلے شاگرد بھی موجود ہونے۔ کہندے تسی نہیں پوچھ دینا اج رات اج صبح جدو کلاس لگے گی امام نبہانی مسند تدریس تے آ کے بیٹھن گے نا تے میں ادب دے نال عرض کراں گا استاد جی مسئلہ سمجھ نہیں پیا آندا، جناب والا صبح دا ٹائم ہویا امام نبہانی مسند دے آئے نے، آپ دے تلامذہ کلاس دے اندر بیٹھ گئے نے تے ایک بچہ کھڑا ہو جانا ہے، کہتا ہے استاد جی 17 راتاں ہو گئیاں نے ایک خواب پہ نظر آندا ہے، اسی خواب تڑے کو ڈردیاں پوچھ نہیں سکتے تے فرمایا بیٹا پوچھنا خواب کی آیا ہے تے وہ بیٹا عرض کردا ہے استاد جی خواب اسی ویکھ دیاں آپ دے چہرے نو اللہ نے چند تو زیادہ روشنی عطا فرمائیے، آپ دی داڑھی مبارک دے اندر جواہر تے لال نظر آندے، فرمایا بچے او اس گل نو چھوڑ دیو، اے میرا راز تے میرے رب دے درمیان لا دے، اے گل میرے تے میرے رب دے اندر رہن دی جائے تے بچے ضد کردے نے۔ امام نبہانی فرماتے نے اچھا ضد کر رہے ہو نا، سارے طلباء نو بلایا جائے، سارے مدرسے دے طلباء جمع ہو جاندے نے۔ امام نبہانی فرماتے نے بچیو میرا باپ ضعیف العمر ہے، وہ بوڑھا ہو گیا ہے، جدو میں رات نو عشاء دی نماز پڑھدا نا تے میں اپنے باپ دی چرپائی دے قریب جاندا واں، اللہ کرے تینوں تے مینوں بھی یہ دولت مل جائے، اپنے باپ دے سر نو میں دبانا واں، پھر اپنے باپ دیاں لتاں نو دبانا واں، آپ دے باپ اپنے باپ دے بازواں نو دبانا واں۔ فرماتے نے مینوں کتنا عرصہ ہو گیا مطالعہ بعد دے اندر کردا واں، پہلے اپنے باپ دی خدمت کردا واں۔ فرماتے نے اج رات ایسا موقع آیا میں اپنے باپ دی چرپائی دے کول بیٹھا واں تے میں باپ دا سر دبایا، اپنے باپ دے ہتھاں نو دبایا، اپنے باپ دے پیراں نو جو دبایا تے مینوں خاک نظر آئے، مٹی دے ذرات نظر آئے نے، میرے دل نے سوچیا ہتھاں نال صاف کر دے، فرماندے نے ہتھاں نال صاف کرن دے بارے سوچیا، دل دے اندر خیال آیا امام ربحانی کدے باپ اٹھنا آئے کدے باپ دی نظر نہ کھل جائے، فرماندے نے پھر میں سوچیا اپنی داڑھی نو میں اٹھایا، اپنے ہتھاں نو میں اٹھایا تے ہتھاں نو اٹھا کے اپنی داڑھی نو قریب کیتا، باپ دے قدماں دے ملے آئے، فرماندے نے او میرے عزیز طلبا اللہ نے میرے چہرے نو اے نور عطا فرمایا، میری داڑھی دے اندر جواہر تے لال عطا فرمائے نے، اے باپ دی خدمت دے صدقے اللہ نے سب کچھ عطا فرمایا ہے۔ بابی دی وقار آج کے اس دور کے اندر ایک بہت بڑا المیہ ہے والد اور والدین کی نافرمانی، اور ایک آدمی ہوتا ہے اور بڑا شریف آدمی ہے، اس کی باہر بڑی جو ہے پہچان ہے، معرفت ہے، لیکن گھر کے اندر جب آتا ہے اس کا اپنے والدین کے ساتھ رویہ اچھا نہیں ہوتا، باہر بڑے اس کا بزنس ہے، بڑا کاروبار ہے، بڑے یاران ہیں، بڑی دوستیاں ہیں، لیکن والدین کے ساتھ اس کا رویہ غلط ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا جس آدمی کا ظاہر والوں کے ساتھ رویہ ٹھیک ہے لیکن والدین کے ساتھ اس کا رویہ اچھا نہیں تو وہ آدمی کامیاب نہیں ہے۔ کامیاب وہ آدمی ہے کہ جس کا باہر بھی رویہ اچھا ہے اور پھر والدین کے ساتھ بھی اس کا رویہ اچھا ہے۔ عزیزان گرامی، آج ہمارے معاشرے کے اندر اور ہم نے دیکھا ہے، آپ بھی لوگ بھی اس کی گواہی دیں گے، بعض اوقات باپ اپنے بیٹے کو بات حق بھی نہیں کہہ سکتا، اسے پتا ہے کہ میرے بیٹا جوان ہے، اگر میں اس کو اچھی بات بھی کہوں گا تو یہ میرے خلاف احتجاج کرے گا، میرے خلاف یہ کیا پینڈا کرے گا، میرے خلاف اٹھ کھڑا ہوگا اور اپنے دوستوں یاروں کو میرے خلاف ورغ لائے گا۔ باپ بیچارہ اس ڈر سے بھی اپنی اولاد کو نماز کا حکم ہی نہیں دے سکتا۔ یہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ آخر کیا ہے؟ اس کی مین وجہ وہ دین سے دوری ہے۔ کبھی بھی ہمیں یہ نوبت نہ آتی اگر آپ نے صحیح معنوں کے اندر اپنی اولاد کی تربیت کی ہوتی، مدارس کی طرف اس کا رخ کیا ہوتا، مسجد کی طرف اس کا رخ کیا ہوتا، اس کے منہ کو موڑا ہوتا۔ رات کو 10 بجے بیٹا آ رہا ہے، باپ ڈر کی وجہ سے
اپنے بیٹے سے پوچھ نہیں سکتا کہ بچہ کہاں سے آ رہا ہے۔ اگر اس نے پوچھا ہوتا کہ کہاں سے آ رہا ہے، کہاں گھوم پھر کر آ رہا ہے، تو پھر اس بیٹے کو کچھ نہ کچھ لگام آ جاتی، یہ نوبت بھی نہ آتی کہ باپ اس کو نماز کے لیے بھی نہیں کہہ سکتا، اس کو اچھے کام کے لیے بھی نہیں سکتا، بیٹا ناراض ہو جاتا ہے۔ مین اس کی وجہ علماء فرماتے ہیں یہی ہے، دین سے دوری ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولادیں فرما بردار بن جائیں، اطاعت گزار بن جائیں، کچھ نہ کچھ ان کا تعلق آپ دین کے ساتھ جوڑیں، اور نہیں تو کم از کم اپنے گھر کے اندر بھی اپنے امام کے پاس نہ بھیجیں، مدرسے کی طرف نہ بھیجیں، مسجد کے اندر نہ بھیجیں، اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر 5 منٹ کا اس کو لیکچر دے دیں کہ بیٹا ہمارا دین یہ کہتا ہے فلا تقل لہما اف، اپنے باپ کو اف بھی نہیں کہنا۔ اف کا لفظ حقیر چھوٹا کلمہ ہے، اتنا لفظ بھی نہیں کہنا۔ ہم نے سنا ہے اپنے کانوں سے کہ بیٹا اپنے باپ کو سرعام گالیاں دے رہا ہوتا ہے۔ قرآن تو کہتا ہے اف بھی نہیں کہنا، اور قرآن اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ خبردار بیٹا، تو اور تیرا باپ راستے کے اندر گلی کے اندر چل رہے ہو، تو نے اپنے باپ سے آگے نہیں نکلنا۔ بیٹی تو نے اپنی ماں کے ساتھ اگر گلی میں چلنا ہے، اپنی ماں سے آگے نہیں نکلنا، ماں تیری آگے ہو، تو نے پیچھے چلنا ہے۔ یہ ہمارا دین ادب سکھاتا ہے، اتنا ادب سکھاتا ہے کہ باپ کے آگے بھی نہیں چلنا، باپ کے پیچھے نہیں چلنا۔ اگر ہم نے اپنی اولادوں کو دین کی طرف موڑا ہوتا تو آج یہ قومیں نہ آتی۔ ہمارے سامنے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ فلسفہ قربانی میں سے ایک فلسفہ یہ بھی ملتا ہے، ایک باپ کس طرح ایک بیٹا کس طرح اپنے باپ کی اطاعت کر رہا ہے۔ باپ کہہ رہا ہے بیٹا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بیٹا کہتا ہے ابا جی ذبح تو کیا بات ہے، میرے جسم کے ٹکڑے کر دیں، میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ میرے باپ ہیں، باپ کا حق بنتا ہے کہ میرے ٹکڑے بھی کر دے تو اسماعیل پھر بھی راضی ہو جائے گا۔ یہ ہے اولاد کہ اپنے باپ کی فرما بردار بن جائے۔ اگر آپ اور میں چاہتے ہیں ہماری اولادیں نیک بن جائیں، فرما بردار بن جائیں، تو پھر ان کا رخ مدارس، مساجد، اپنے اماموں کے ساتھ اس کے تعلق کو جوڑیں۔ یہ نہیں کہ سیاسی کے بیٹے کے پاس آپ کے بیٹے کے تعلقات ہیں تو آپ خوش ہوتے ہیں کہ میرا بیٹا فلاں سیاسی کے پاس جاتا ہے، چیئرمین کے ساتھ، اس کی تصویریں اس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، واہ واہ میرا بیٹا بڑا اچھا گیا۔ نہ، یہ دنیاوی عزت جاہ و جلال ہے۔ اگر آپ چاہیں اپنے بیٹے کے تعلق ائمہ کے ساتھ، خطباء کے ساتھ، علماء کے ساتھ، اسلاف کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ، متقی لوگوں کے ساتھ جوڑیں، پھر آپ کے بیٹے کی دنیا بھی سنور جائے گی، اللہ آخرت کو بھی سنوار دے گا۔ الہ العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔